السلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جمعہ مبارک آپ سب کو۔ آج کی اچھی بات، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون ہے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کرے، اس غفور الرحیم سے آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعا ہے اس خالق سے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان و مال اور کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ کیا بات ہے! پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ مریم میں ہے، سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور تم ممکن پر پریشان ہے۔ اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس بات یقین اور صبر کی ہے کہ ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے۔ علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت بہت کم ہوتے ہیں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں۔ اے یوٹیوب میری فیملی، تو جھکنا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو تلاش کریں گی۔ آپ نے فرمایا، آباد ہے وہ شخص
جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ عاجزی، کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ہر پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اوکے ویورز، آج کا ولاگ کیسا لگا آپ سب کو؟ اگر اچھا لگا تو لائک اینڈ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر کسی کو میرا ولاگ یا میرے ڈائلاگ برے لگے ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ ہنستے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔